السلام علیکم۔ جیسے کہ پارٹ نمبر 5 میں اینڈ میں بتایا تھا کہ رشید نے تارا کو خوب مارا تھا اور مار مار کے اس کے ہاتھ اور پاؤں توڑ دیے تھے، اس کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ وہ بھی اس وجہ سے کہ اس کی خالہ جو تھی پڑوس میں رہتی ہوئی، انہوں نے اس کو سکھایا تھا، بھڑکایا تھا کہ تارا کا چکر ہے جو کہ اس کا کرایہ دار ہے اس کے ساتھ۔ اس وجہ سے رشید جو تھا پہلے تارا پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ اس کو جب اس بات کا پتہ چلا، اس کا تو ذہن اور دل دماغ یہ قبول نہیں کر رہا تھا کہ واقعی ایسا ہوگا۔ بس شدید غصے کی حالت میں اس نے پھر یہ کیا کہ تارا کو شدید ٹارچر کیا، خوب مارا پیٹا اور اس کو ساتھ میں طلاق بھی دے دی۔ اس بات کا جب پتہ تارا کی ماں کو اور بہن نازو کو چلا تو وہ پھر آئیں اور تارا کو شدید زخمی حالت میں اٹھا کر ہسپتال لے گئیں۔ ہسپتال میں جب داخل کروایا تو وہاں پولیس بھی آ گئی اور پولیس نے کہا کہ بھئی تارا بیان دے کہ اس کو کس نے اتنا زخمی کیا ہے تاکہ اس کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا جائے۔ لیکن تارا اس بات پر راضی نہیں تھی، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر میرے بچے پھر کیا کریں گے، اگر رشید بھی پکڑا گیا تو پھر کیا ہوگا، میرے بچوں کو کون سنبھالے گا، مجھے تو پہلے ہی اس نے مار پیٹ کر گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ تارا جو تھی شدید ذہنی اذیت کا شکار تھی۔ ایک تو اس کو اس کے میاں نے طلاق دے دی تھی اور دوسرا اس کے بچے اس سے چھین گئے تھے، اور پھر تیسری یہ بات کہ اس کے پاس آگے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جہاں کہ وہ رہ سکے۔ اتنی بری حالت میں بھی اس کی بہن نازو جو کہ بہت زیادہ سیلفش تھی اور نہایت امیر بھی تھی، اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں نے ماں کو تو رکھا ہوا ہے لیکن میں تمہیں کسی صورت میں ساتھ نہیں رکھوں گی، اس لیے تم اپنا انتظام کر لینا۔ وہ اس بات پر بھی تیار ہو گئی، بڑی بات تھی کہ وہ تارا کا سارا علاج کروائے گی۔ اسی طرح ایک ماہ گزر گیا تارا کو ہسپتال میں رہتے ہوئے اور اس کا علاج ہوتے ہوئے۔ جب وہ کچھ صحت یاب ہوئی تو پھر اس شرط پر نازو اس تارا کو اپنے گھر لے گئی کہ چند دن بس وہ رہے گی، اس کے بعد پھر وہ اپنا انتظام کر لے گی۔ دوسری طرف رشید جو تھا وہ بڑا خوش تھا کہ تارا سے میں نے جان چھڑا لی ہے اور وہ اپنی من پسند عورت جو تھی جس کے ساتھ اس کا چکر تھا اس کے ساتھ اب شادی کر لے گا۔ لیکن اس کو اگلے حالات کا بالکل بھی اندازہ یا پتہ نہیں تھا۔ جب وہ اس عورت کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم میرے سے شادی کر لو، میں تمہارے بچوں کو سنبھالوں گا اور تم میرے چاروں بچوں کو سنبھالنا۔ یہ بات سن کر اس عورت کو طیش آ جاتا ہے اور وہ غصے کی حالت میں رشید کے منہ پر تھپڑ مار دیتی ہے کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ تم یہ بات مجھے کرو شادی والی، کیونکہ تم نے اپنی اتنی خوبصورت پیاری معصوم اور چھوٹی بچی کو جو تھا طلاق دے کر نکال دیا، اور تم پھر میرے ساتھ کیسے گزارا کرو گے، کیونکہ اس کی اپنی ایک آنکھ بھی خراب تھی، پھر وہ بیوہ بھی تھی، اور ایسی عورت کو کہہ رہی تھی کہ تم کیسے رکھ سکتے ہو، کیونکہ تم نے ایک اچھی خاصی لڑکی کو نہیں رکھا، تو میں کس بات کی ہوں، میں تو کسی کام کی نہیں۔ وہاں سے رشید کو جو تھا اس کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، کیونکہ اس کو اس رویے کی بالکل بھی امید نہیں تھی، بلکہ وہ تو بہت خوش تھا کہ اب وہ اس عورت کے ساتھ اپنا گھر بسائے گا اور اپنی مرضی کی عورت کے ساتھ رہے گا۔ اسی کشمکش میں وہ گھر جاتا ہے جس ٹائم تو وہاں بھی اس کو ایک نہایت بڑے حادثے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب وہ گھر جاتا ہے تو شدید لڑائی اس کی گھر والوں سے شروع ہو جاتی ہے۔ گھر والے جو تھے اس کے بھائی، ایک بڑا بھائی تھا اور ایک چھوٹا بھائی، وہ کسی صورت بھی اس کو اپنے ساتھ رکھنے پر تیار نہیں تھے۔ چھوٹا بھائی جو تھا اس کا اپنے بچے تھے، بیوی تھی، لیکن بڑا بھائی جو تھا اس کے بیوی بچے کچھ بھی نہیں تھے، بیوی اس کی فوت ہو چکی تھی اور بچے کوئی نہیں تھے۔ چھوٹا بھائی جو تھا اس نے گھر میں اپنی دیوار کھڑی کر لی اور کہا کہ ہم علیحدہ رہیں گے اور تم دونوں بھائی علیحدہ رہو گے، اور ہم نے کسی صورت تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا، تم جانو، تمہارے بچے جانے، جو مرضی کرو۔ رشید ان ساری باتوں کے لیے ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اب تو اس کے ہوش اڑ گئے کہ وہ کیا کرے، وہ کام کرے گا یا پھر اپنے 4 بچوں کو سنبھالے گا، یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ بہرحال علیحدہ گھر ہو گیا، دیوار بیچ میں بنا دی گئی اور چھوٹا بھائی جو تھا وہ علیحدہ ہو گیا۔ اب رشید کو تگنی کا دانچ نچانا پڑ گیا، کیونکہ اس کو اب دکان بھی سنبھالنی پڑ رہی تھی اور پھر 4 بچوں کی دیکھ بھال بھی کرنی پڑ رہی تھی، کیونکہ چھوٹی بیٹی جو تھی وہ 2 سال کی تھی اور اس نے کسی بھی بچے کو تارا کو دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔
اس وجہ سے جس وقت اس کو گھر کے بھی سارے کام کرنے پڑے اور پھر بچوں کو بھی سنبھالنا پڑا تو سارا ساتھ کمانا بھی پڑا، تو اس کو ہوش نظر آ گیا کہ وہ کیا کرے۔ لیکن ایسی صورت میں بھی اس کو تارا کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ یہی سوچتا تھا کہ میری اس سے جان چھوٹ گئی، کیونکہ وہ اب تو اور بھی اس سے شدید نفرت کرنے لگ گیا تھا، کیونکہ اس کو یہ اب شک تھا بلکہ یقین تھا کہ اس کا واقعی پڑوسی لڑکے کے ساتھ چکر ہوگا، جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھا اور نہایت خوبصورت تھا، عام بھی خوبصورت نہیں تھا، بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ ادھر نازو جو تھی اس نے اپنا کھیل کھیلنا شروع کر دیا اور اس نے یہ پلاننگ کی کہ جو لڑکا تھا پڑوسی ان کا، جس کا نام بابر تھا، اس کے ساتھ تارا کی شادی کر دی جائے۔ اور وہی اب یہی ساری پلاننگ کاری تھی کہ کس طرح سے شادی کروائی جائے اور میری جو تھی تارا سے جان چھوٹے۔ اور نازو بس یہی اب سوچنے میں لگی رہتی تھی کہ کس طرح سے جلدی ایسا ہو کچھ کہ تارا اس کو میں ادھر گھر سے نکال دوں اور یہاں سے اس کو رخصت کر دوں، کیونکہ تارا بہت زیادہ خوبصورت تھی اور اس کو اپنا بھی فکر پڑ گئی تھی کہ کہیں میرا میاں جو ہے تارا کے پیچھے نہ لگ جائے۔ اب آگے جو ہوا وہ میں پارٹ نمبر 7 میں آپ کو بتاؤں گی۔